ان 4 نمونوں میں سے کون سے نمونے میں فٹ ہوتے ہیں؟ اگر خدا نہ خواستہ غلط نمونے میں فٹ ہو رہے ہیں تو کوشش کریں کہ جو چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھی ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کریں، تاکہ وقت کا امام اگر ظاہر ہو جائے اور ہم سے نصرت مانگے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی مولا سے کہیں کہ مولا ہم آپ کے لیے گھر دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارا بینک بیلنس دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے چونکہ ہماری خود کی بہت ساری مشکلات ہیں۔ عبید اللہ بن حر جوفی نے کہا مولا گھوڑا دینے کے لیے تیار ہوں، مولا اپنی تلوار بھی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، مجھے معاف کیجئے۔ دیکھیے واقع کربلا سے پہلے اس شخص نے کہا مولا میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ جب واقع کربلا پورا ہو چکا اور اس شخص نے امام حسین علیہ السلام کے شہادت کی خبر سنی تو تاریخ میں لکھا ہوا ہے یہی عبید اللہ ابن حر جوفی افسوس کرتا ہے، کہتا ہے کہ کاش میں امام کی دعوت کو قبول کر لیتا، کاش میں امام کی نصرت کے لیے کربلا پہنچ جاتا۔ جب اس نے امام کے شہادت کی خبر سنی تو یہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا بچوں سے کہ کربلا کا پہلا زائر کون ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کے قبر کی زیارت کی؟ آپ 12 سنتے رہتے ہیں نا، تو کون سا شخص ہے، کون بتا سکتا ہے مجھے جس نے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے قبر کی زیارت کی؟ چونکہ دیکھیں مجلسوں میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے، آپ صرف سننے کے عادی ہو گئے، 2 طرفہ گفتگو ہو تو آپ کو بھی فائدہ زیادہ ہوگا اور ہمیں بھی پڑھنے میں اچھا لگے گا۔ شاید آپ لوگ شرما رہے ہیں، سب کو پتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ کربلا کا پہلا زائر آپ نے 12 سنا، جابر ابن عبداللہ انصاری، جو 40 امام حسین علیہ السلام پر اپنے خادم کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ آپ نے 12 سنا ہے، مجھے پتا ہے، لیکن میں کہوں گا امام حسین علیہ السلام کا زائر سب سے پہلا جناب جابر بن عبداللہ انصاری ضرور تھے، لیکن قبر پہ پہنچنے والے پہلے شخص نہیں تھے۔ یہی عبید اللہ بن حر جوفی جب یہ امام کے شہادت کی خبر سنتا ہے تو کوفے سے روتا ہوا اس حال میں نکلتا ہے کہ کوفے کی مٹی کو اٹھاتا ہے، اپنے سر پر ڈالتا ہے، روتا جاتا ہے، کہتا جاتا ہے ہائے حسین شہید ہو گئے، ہائے حسین شہید ہو گئے۔ روتے روتے یہ قبر امام حسین پر جاتا ہے، اپنے آپ کو قبر پہ گرا دیتا ہے، گھنٹوں بیٹھ کر گریا کرتا ہے۔ پھر تاریخ نے اس شخص کو زائر کا لقب کیوں نہیں دیا بلکہ عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری ہی کو زائر امام حسین علیہ السلام کا لقب کیوں دیا؟ تو اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے، صرف امام کو یاد کر لینا، امام پر گریہ کر لینے سے کوئی زائر حسین نہیں بن جاتا۔ زیارت کے لیے شرط ہے، اگر زیارت معرفت کے ساتھ ہوگی تب آپ زائر بننے کے لائق بنیں گے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم یہ دعویٰ کریں، کلیم کریں کہ ہم عزادار ہیں، کلیم بہت سارے لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں، جب تک امام کی معرفت کے ساتھ عمل کے ساتھ آپ عزادار نہیں بنیں گے اس وقت تک حقیقی عزادار کوئی نہیں بن سکتا۔ عبید اللہ بن حر جوفی کیا کہتا ہے؟ مولا میرا گھوڑا بھی تیار ہے، میری تلوار بھی تیار ہے، میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کی نصرت کے لیے میں نہیں آ سکتا۔ امام نے کہا اچھا نہیں آ سکتے تو ایک کام کرو، یہاں سے اتنی دور چلی جاؤ کہ پھر تمہیں ہمارے شہادت کی یا کربلا سے اٹھنے والی آوازیں تمہارے کان تک نہ پہنچ سکے۔ دوسرا ریاکشن، پہلا ریاکشن کس کا تھا؟ عمر سعد کا۔ عمر سعد نے کہا جو بھی ہو جائے میں کربلا میں بھی آؤں گا، آپ کے خلاف بھی کھڑا ہوں گا، آپ کو قتل بھی کروں گا، چونکہ جس چیز کا وعدہ ہے مجھے وہ لینا ہے۔ پہلا ریاکشن۔ دوسرا ریاکشن، مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں اپنا مال بھی دوں گا، میں اپنا گھوڑا بھی دوں گا، میں اپنی تلوار بھی دوں گا، لیکن اپنی جان نہیں دے سکتا۔ یہ دوسرا ریاکشن۔ تیسرا ریاکشن، امام نے حر کو بھی دعوت دی۔ حر سے کہا کہ اے حر تم جس راستے پہ چل رہے ہو وہ غلط راستہ ہے، لیکن حر نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ میں کس کا ساتھ دوں گا۔ شروع میں یہ لشکر یزیدی میں تھے، پھر
صبح عاشور انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے راستہ بدلنا ہے. یعنی یہاں تک شروع میں حر 50-50 تھے, انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کدھر جاؤں. علماء بتاتے ہیں کہ حر یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ میں امام کا ساتھ دوں یا یزیدیوں کا ساتھ دوں. حر کو ایک چیز نے در حسین تک پہنچا دیا. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو حر بھی یزیدیوں کے ساتھ ہلاک ہو جاتا. حر کو جس چیز نے بچایا ہے, دیکھیے کل میں نے بیان کیا تھا, جب نماز کا وقت آیا حر نے کیا کہا کہ مولا آپ کے ہوتے ہوئے ہم الگ سے نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ آپ کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے. یعنی حر دشمن ضرور تھا لیکن حر کو معلوم تھا کہ امام کا مقام کیا ہے, پہلا. دوسرا, علماء کہتے ہیں اس لیے حر نجات پا گئے چونکہ حر نے امام سے راستے میں یہ کہا تھا کہ مولا میں آپ کی مادر جناب فاطمہ کا احترام کرتا ہوں. علماء کہتے ہیں کہ صبح عاشور اگر حر کو ہدایت ملی ہے تو صرف اور صرف احترام فاطمہ کی وجہ سے ہدایت ملی ہے. اگر حر نے احترام فاطمہ نہ کیا ہوتا تو پھر اسے بھی ہدایت کا راستہ نہیں ملتا. اور احترام کا صلہ یہ ملا کہ ادھر حر شہید ہوئے تو امام حسین علیہ السلام نے حر کی پیشانی پر اپنے مادر گرامی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا رومال باندھا. دیکھیے احترام فاطمہ نے حر کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. تو امام نے مختلف لوگوں کو دعوت دی, مختلف لوگوں کے الگ الگ ریاکشن تھے. پہلا شخص تھا عمر سعد جس نے بالکل انکار کیا. دوسرا شخص تھا عبید اللہ ابن حر جوفی جس نے کہا مولا میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن جان نہیں دے سکتا. تیسرا شخص حر ہے جو آدھے ادھر تھا اور دوسرے آدھے ادھر تھا. اس نے فیصلہ صبح عاشور کیا اور کہا کہ میں حق کا ساتھ دوں گا. یہ 3 نمونے. چوتھا نمونہ, ایک نمونہ وہ بھی ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ امام نے صرف دعوت دی اور اس شخص نے بغیر چون و چرا کے امام کی دعوت کو قبول کر لیا. اس شخص کا نام ہے زہیر ابن قین. راستے میں مولا زہیر سے بھی ملاقات کرتے ہیں. ملاقات کے وقت صرف ایک ہی مرتبہ امام ملتے ہیں, ایک ہی مرتبہ دعوت دیتے ہیں. زہیر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ چاہے جو بھی ہو جائے مجھے امام کی نصرت کے لیے جانا چاہیے. زہیر لمحوں میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مجھے امام کا ساتھ دینا چاہیے. تو عزیزان گرامی, اسی لیے شاید امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کہا تھا کہ انی لا عارف اوفا من اصحابی, میں نے میرے اصحاب جتنے باوفا ہیں کسی دوسروں کے اصحاب کو اس طرح سے میں نے نہیں پایا ہے. امام حسین علیہ السلام شب عاشور اپنے تمام اصحاب کو جمع کر کے جو خطاب کر رہے ہیں, آپ دیکھیے ایسا نہیں لگتا کہ خیام حسینی میں ایک حسین ہے باقی دوسرے ہیں. نہیں, جب امام خطاب کر رہے ہیں چراغوں کو بجھا